نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ رمضان المبارک کے حوالے سے جو ہے مسائل کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں سے یہ بات عوام میں بہت ہی زیادہ مشہور ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کیا وہ تراویح بھی نہ پڑھے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ سفر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا، یا جو ہے ایک آدمی ہے وہ مرض کی وجہ سے جو ہے روزہ نہیں رکھ سکا، شدید قسم کی اس کو تکلیف ہے، مرض ہے، یعنی کسی بھی شرعی عذر کی بنیاد پر وہ روزہ نہ رکھ سکا، تو ایسی صورت میں کیا یہ آدمی، اس کے لیے تراویح پڑھنا بھی جو ہے جائز نہیں ہے، یا جو ہے اس کو تراویح بھی نہیں پڑھنی چاہیے؟ عوام میں یہ بات مشہور ہے، تو یہ بات یاد رکھے، یہ بالکل ایک غلط تصور ہے، ایک غلط خیال ہے۔ دیکھیں، دونوں چیزیں الگ الگ ہے۔ روزہ ایک فرض حکم ہے، تراویح ایک سنت مؤکدہ، ایک الگ حکم ہے۔ اگر روزہ کسی عذر کی بنیاد پر کوئی آدمی نہیں رکھ سکتا ہے اور تراویح پڑھ سکتا ہے، کھڑے ہو کر پڑھے، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کر پڑھے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی عذر اور مرض کی وجہ سے جو ہے روزہ نہ رکھ سکے تو کیا وہ تراویح بھی نہ پڑھے؟ تو وہ اس کو جو ہے چاہیے کہ تراویح پڑھے، کیونکہ یہ دونوں الگ عبادتیں ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے اور اس کے باوجود تراویح بھی چھوڑتا ہے تو یہ سنت کا چھوڑنے والا ہوگا، کیونکہ تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور سنت کا چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا۔ تو لہذا یہ جو غلط فہمی ہے، یہ جو بات مشہور ہے، یہ اپنے ذہنوں سے نکالے کہ کوئی عذر کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو وہ تراویح بھی نہ پڑھے، بلکہ اس کو تراویح پڑھنی چاہیے۔ اگر تراویح نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا۔ یہ مسئلہ جو ہے خود بھی اپنی بھی اصلاح کرے، دوسروں کی بھی اصلاح کرے، خوب جو ہے اس مسئلے کو شیئر کرے، تاکہ یہ جو غلط فہمی موجود ہے یہ ختم ہو جائے۔